ٹرین میں سفر کا پہلا تجربہ تھا۔ فاطمہ نے اس کا سامان چھوٹے سے بیگ میں منتقل کر دیا تھا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی ٹرین رکی، عفان نے اسے چڑھنے کا کہا۔ مہام نے بے بسی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو دیکھا۔ عفان نے اس کی نظروں کی پیروی میں فوراً جھک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ٹرین میں چڑھنے میں مدد دی۔ وہ تینوں پہلے ہی ٹرین میں چڑھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹرین کی سیٹ پر بیٹھ کر مہام نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کیبن میں بس وہی چار تھے۔ کیبن صاف ستھرا تھا۔ مہام نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اپنے شہر جانے کا سوچ کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اپنے شہر پہنچتے ساتھ ہی وہ سیدھی گھر جائے گی۔ اگر ماں باپ نے اسے قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ انہی قدموں میں وہ واپس آ جائے گی۔ ٹرین کا سفر گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ آنکھیں بند کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب سو کر اٹھی تو گھنٹے بعد مطلوبہ اسٹیشن آ چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مہام نے ٹرین سے اترتے ساتھ ہی عفان کو دیکھے بغیر روکھی آواز میں کہا۔ عفان نے چونک کر اس کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے تینوں دوستوں کو۔ جگنو نے سر ہلا کر اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ عفان نے اپنے ہاتھ میں موجود اپنا بیگ جگنو کی طرف بڑھا دیا اور جیب تھپ تھپا کر پیسوں کا اندازہ لگایا جو وہ آتے ہوئے مراد کے والد سے لے کر آیا تھا۔ عفان اس کو ساتھ لیے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آیا۔ مطلوبہ مقام کا پتہ بتا کر مہام کے لیے پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا اور خود آگے بیٹھ گیا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد درانی ہاؤس کے باہر ٹیکسی رکی۔ مہام نے نیچے اترنے سے پہلے نقاب کر کے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور مطمئن ہونے کے بعد نیچے اتری، گیٹ کی طرف بڑھی۔ عفان نے ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا اور خود مہام کا بیگ لے کر اس کے پیچھے ہی گیٹ تک آیا، مگر دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ بڑے سے گیٹ پر لگا تالا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا۔ عفان نے کسی آس کے تحت 7 والے بنگلے کی بیل بجائی۔ 2 منٹ بعد ان کا چوکیدار دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے نیا بندہ دیکھ کر ذرا سختی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے 7 والے درانی ہاؤس کا پوچھنا ہے، وہاں تالا کیوں لگا ہے؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ عفان کی آواز لرز رہی تھی۔ بھیانک خدشات ناک کی طرح ڈسنے کو تیار تھے۔ یہ لوگ تو لندن چلے گئے ہیں۔ آپ کے ان کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ ان کو گئے ہوئے تو دوسرا دن ہے۔ چوکیدار نے ان کے سروں پر بم پھوڑا۔ عفان نے شکستگی سے سر جھٹکا۔ آپ کو اندازہ ہے کب تک ان کی واپسی ہوگی؟ عفان نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ صاحب جی، ان کے چوکیدار نے تو بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد چکر لگا لیں۔ بھائی بڑے لوگ ہیں، سردیوں میں عموماً پاکستان کا چکر لگاتے ہیں، آپ بھی سردیوں کا انتظار کر لیں۔ چوکیدار نے اپنی بات ختم کی اور سلام جھاڑتا واپس پلٹ گیا۔ عفان نے پلٹ کر مہام کو دیکھا جس کا سارا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس کی نظر اپنے گیٹ پر تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسی گیٹ کے ساتھ لپٹ کر اپنا سارا دکھ بہا دے، مگر اپنا ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ عفان نے شکستہ قدموں سے ٹیکسی کی جانب قدم بڑھائے۔ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر پلٹ کر مہام کو دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑی اپنے گھر کے در و دیوار کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ عفان نے بیگ گاڑی میں رکھ کر اس کے پاس آ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مہام بنا مزاحمت کے اس کے ساتھ چلی آئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے عفان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دل میں کئی بار دعا کی مہام کے گھر والے مان جائیں۔ عفان کو گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تو گھر کے باہر ٹیکسی رکنے کی آواز آئی۔ کبیر فوراً اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ عفان کے ساتھ مہام کو موجود دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ فوراً ہی واپس پلٹ کر ان دونوں کو نہیں کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی جھٹکے سے اٹھے۔ اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کر ان کو شدید صدمہ لگا تھا۔ عفان کے ساتھ مہام اندر داخل ہوئی تو تینوں ہی ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ عفان نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں مہام کا بیگ رکھا۔ مہام خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ آج سچ میں وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ کیا ہوا عفان؟ بھابھی واپس کیوں آ گئی ہیں؟ جگنو نے بےتابی سے استفسار کیا۔ وہ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، عفان نے تھکے ہوئے لہجے میں ان کو ایک اور جھٹکا لگایا۔ ہمیں معاف کر دے یار، ہمارے بے وقوفی کی وجہ سے آج تجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ تینوں ہی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف تم لوگوں کا قصور نہیں، میں بھی برابر کا شریک ہوں اس جرم میں، عفان نے صاف گوئی سے کہا۔ چاروں اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے، مگر ان کی شرمندگی اب مہام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ کبیر اور مراد اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ وہ لوگ آتے ہوئے دال اور روٹیاں لے آئے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، صبح انہوں نے فیکٹری بھی جانا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا گرم کیا، ایک الگ سے ٹرے بنا کر عفان کو جا تھمائی۔ اٹھ جا، اب بھابھی کے لیے کھانا لے کر جا۔ دن کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ کبیر نے اسے حکم صادر کیا۔ عفان سر جھٹکتا ٹرے ہاتھ میں لیے مہام کے کمرے کی جانب گیا۔ ہلکا سا کمرہ نوک کر کے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی بیڈ پر اسے آرا ترچا پڑا دیکھ کر ٹرے اس کے ہاتھ میں لرز گئی۔ جلدی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مہام کو سیدھا کیا۔ نبض چیک کرنے کے لیے کلائی پکڑی تو اس کا جسم بھٹی کی مانند تپ رہا تھا۔ عفان نے اس کو سیدھا کیا اور بیڈ پر موجود کھیس اٹھا کر اس کی گردن تک پھیلا دیا۔ اگلے 10 منٹ میں مراد قریب موجود ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے ہوئے ان چاروں کو مخصوص نظروں سے گھورا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میری وائف ہے اور ان تینوں کی بہن۔ عفان نے ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کو شدید صدمہ لگا ہے، میں میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ یہ لے آئیں، اور بخار کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ انشاءاللہ صبح تک ان کو آرام آ جائے گا۔ کوشش کریں انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں ان کو تنبیہ کی۔ مراد نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے کر ایک نظر ڈالی۔ جگنو نے جیب سے پیسے نکال کر اس کو تھمائے اور ساتھ میں ڈاکٹر کی فیس ڈاکٹر کو دی۔ بھابھی کے لیے بریڈ اور تازہ دودھ بھی لے آنا، یہ دال روٹی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جگنو نے مراد کے پیچھے جا کر اسے روک کر کہا۔ اچھا، مراد سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے لگاتار عفان مہام کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا تو جا کر مہام کا بخار کم ہوا۔ تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو عفان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، زبردستی بریڈ اور دودھ کھلا کر اسے میڈیسن دی۔ دوبارہ اس کے سونے کا اطمینان کر کے ایک بار پھر اس کا بخار چیک کیا جو اب کافی کم ہو چکا تھا۔ تھکاوٹ کے مارے اس کا اپنا برا حال تھا۔ کمرے میں ایک نگاہ دوڑائی، اس ایک بیڈ کے علاوہ وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پر سویا جا سکتا۔ تھک ہار کر اس نے بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور ایک تکیہ اٹھا کر زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ مہام کی آنکھ کھلی تو سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ہمت کرتی اٹھ کر بیٹھی تو نگاہ نیچے فرش پر سوئے عفان پر پڑی۔ اس نے نفرت بھری ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا بس چلتا تو ان چاروں کو زہر دے کر مار دیتی، جن کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑا تھا، مگر اس کے اندر کا انسان اسے کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہا تھا۔ اپنے آپ پر قابو پاتی وہ نیچے اتری اور اپنے چکراتے سر کو تھام کر ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ واش روم کے دروازے پر نظر پڑتے ہی اپنے آپ کو سنبھالتے احتیاط سے عفان کے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد واپس آئی تو 4 قدم چلنے کے بعد ہی لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ دھم کی آواز پر عفان ہڑبڑا کر جاگا اور فوراً بیڈ کی طرف نگاہ ڈالی جو خالی تھا۔ فوراً سے پیشتر اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بیڈ کی پانتی کی طرف اس کا وجود ڈھیر دیکھ کر لپک کر بڑھا اور فوراً سے اسے اٹھا کر بیڈ پر منتقل کیا۔ کلائی ہاتھ میں لے کر بخار کا اندازہ کرنا چاہا جو اتر چکا تھا۔ عفان کو سمجھ آ گئی کہ شاید وہ واش روم سے واپسی پر اسے چکر آیا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر نمی وہ محسوس کر چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور ہاتھ کی پیالی بنا کر 2 گھونٹ پانی اس میں ڈال کر مہام کے اوپر زور سے چھینٹا مارا۔ 2 سے 3 بار ایسا کرنے پر مہام نے سر دائیں بائیں پٹکا اور ہلکی سی آنکھیں کھولے۔ مہام، ہوش میں آئے۔ عفان نے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے آواز دی۔ مہام نے بام مشکل اس کو دیکھا۔
عفان نے آنکھیں کھولتے دیکھ کر خالی گلاس میں اس کے لیے جوس ڈالا اور پھر اس کو زبردستی سہارا دے کر اٹھایا۔ گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا جسے ماہم نے ہاتھ مار کر پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر عفان نے اس کا ہاتھ تیزی سے پکڑا اور گلاس زبردستی ماہم کے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر تھوڑا سا اٹھایا۔ ماہم نے بے بس ہو کر منہ کھولا اور تھوڑا سا جوس پی کر اپنا سر پیچھے کر لیا۔ عفان نے گلاس واپس رکھ کر اس کو سہارا دینے کے لیے پیچھے ایک تکیہ مزید رکھا۔ آپ پلیز اپنے ساتھ اس طرح نہیں کریں۔ جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو آپ کے والدین سے ملواؤں گا تو آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ عفان نے ایک سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ماہم نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہاں سے لائیں گے آپ میرے والدین؟ اس کی اونچی آواز پر عفان نے سر جھکایا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ جب میں آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو آپ کے والدین تک پہنچاؤں گا تو پھر آپ میرا اعتبار کریں۔ عفان نے نرمی سے کہا، میں نہیں کر سکتی آپ کا اعتبار۔ آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، اب آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ کھیل کھیلیں گے تاکہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکیں۔ ماہم کی بھرائی آواز پر عفان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ماہم، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ جیسے ہی میں آپ کو آپ کے والدین کے سپرد کروں گا، اسی وقت اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ کو اپنے پاس رکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے آپ سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں کہ میں آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھوں، نہ ہی مجھے روپے پیسے کی لالچ ہے جس کی بنا پر میں آپ کو استعمال کروں۔ اس لیے آپ اپنے ذہن سے یہ وہم نکال دیں۔ میں کل آپ کے پاپا کے آفس جاؤں گا اور وہاں سے ان کا نمبر لینے کی کوشش کروں گا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے عفان نے نرمی سے اپنی بات مکمل کی اور ماہم کا چہرہ دیکھا جہاں ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ یہ سب باتیں آپ مجھے بہلانے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں آپ مردوں کو، مجھے آپ کی بات پر قطعی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے آج آپ یہاں اس کمرے میں موجود ہیں، جب آپ کا میرا صرف کاغذی تعلق ہے تو پھر آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ماہم نے غرا کر پوچھا۔ عفان کا چہرہ اس کی بات سن کر سرخ ہو گیا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ آپ اپنے ذہن سے سارے وہم نکال دیں۔ میں وعدے کا پابند ہوں۔ میری ماں نے مجھے وعدہ خلافی نہیں سکھائی۔ بات کرتے ہوئے عفان کے لہجے کی نرمی برقرار تھے۔ آپ کی ماں نے تو آپ کو لڑکیاں اغوا کرنا بھی نہیں سکھایا ہوگا، پھر میں کیسے آپ کی بات پر اعتبار کر لوں؟ جب آپ نے اپنے مطلب کے لیے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا تو پھر ایک وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ اپنی غرض کے لیے آپ اپنا وعدہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ ماہم کسی طور اس پر اعتبار نہیں کر پا رہے تھے۔ عفان نے کرب سے سر جھٹکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ ماہم کو کیسے اعتبار دلائے۔ آپ مجھے بتا دیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں ویسا ہی کر دوں گا۔ عفان نے اس کی مرضی جاننا چاہی۔ آپ مجھے دارالامان چھوڑیں، میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا پھر کسی ہاسٹل میں کمرہ لے دیں۔ جب تک میں اپنے والدین سے نہیں ملتی میں وہیں رہوں گی۔ ماہم نے اپنی بات مکمل کی تو عفان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ یہ لڑکی اس کے صبر کا خوب امتحان لے رہے تھے۔ میں آپ کو دارالامان میں تو نہیں چھوڑ سکتا، مگر یہاں کہیں اچھا ہاسٹل دیکھ کر آپ کو روم لے دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی میرے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عفان نے سیدھے انداز میں اس کو اپنی مجبوری بتائی۔ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، کمرہ میں لے رہی ہوں تو کرایہ بھی میں دوں گی۔ آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میں جو کچھ برداشت کر رہی ہوں میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ بس مجھے اچھی سی جگہ پر کمرہ ڈھونڈ کر دیں۔ ماہم کی آواز میں سختی اور چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ عفان نے لب بھینچ کر اپنا سر جھٹکا اور نیچے اترا۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں؟ عفان نے اس کو دیکھے بغیر پوچھا۔ اس کا سارا دھیان اب گھڑی کی طرف تھا جو صبح کے 4 بجا رہے تھے۔ مجھے کھانا ہوا تو میں خود اٹھ کر لے لوں گے۔ ماہم کی کھردری آواز پر عفان نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ میں باہر لیٹنے لگا ہوں، آپ اندر سے کنڈی نہیں لگائیں گی۔ ایک بار آپ گر چکی ہیں، دوبارہ گری تو دروازہ بند ہونے کی صورت میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکوں گا۔
عفان نے اس سے کہا اور چادر تکیہ اٹھا کر باہر نکل کر دروازہ پھیر دیا۔ برآمدے میں موجود چارپائی پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھکاوٹ اور بے آرامی کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اوپر سے اپنے کیے پر پچھتاوا اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ پتر، اگر بندے سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو مان کر اپنی غلطی سدھار لینی چاہیے، لیکن اگر اس غلطی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ آسان سا حل ہے، نماز پڑھو اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمت بی بی کی نرم آواز میں بلا کی تاثیر تھی۔ امی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں اس غلطی کے لیے معاف کر دیا ہے؟ عفان نے حیرت سے سوال کیا۔ دیکھو، جیسے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا اس کا نقصان کیا ہے تو تم اس سے سچے دل سے معافی مانگو گے اور اس کا نقصان پورا کر کے دو گے تو اس عمل پر تمہیں اللہ سے خود ہی معافی مل جائے گی، کیونکہ اگر بندہ معاف کر دے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، مگر جہاں تمہیں لگے معافی مانگنے پر بھی بندے نے تمہیں معاف نہیں کیا تو پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے لیے معافی مانگو۔ جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کرتے تو معافی مانگتے رہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہو۔ جس دن تمہیں اس سے معافی مل گئی تو سمجھ لینا کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عفان آنکھیں بند کر کے لیٹا تو ذہن کے پردے پر ماں جی سے کی گئی گفتگو سرسرانے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وضو کرنے اٹھ گیا۔ ابھی تہجد میں ٹائم باقی تھا۔ اس کا ارادہ تہجد پڑھ کر اپنے لیے معافی مانگنے اور رحم طلب کرنے کا تھا تاکہ اللہ اس کی راہ آسان کر دے۔ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جگنو اٹھ کر باہر آئے تو عفان کو جاگتا دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے، عفان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ان دونوں کو بھی نماز کے لیے جگا دیتا، وہ ابھی تک سو رہے ہیں؟ عفان نے کمرے میں جاگتے ہوئے جگنو سے کہا۔ جگایا ہے مگر دونوں پھر سو گئے۔ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے جگنو نے جواب دیا تو عفان اٹھ کر کمرے کی جانب آیا اور دونوں کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ جانتا تھا کہ آواز ان پر اثر نہیں کرے گی، اس کے جھنجھوڑنے پر دونوں ہی ہاتھ بڑھا کر جاگے۔ کیا ہے یار، کیوں نیند خراب کی ہے؟ مراد جھنجھلایا۔ نیند نے قبر میں ساتھ نہیں جانا، اٹھ کر نماز پڑھو، خبردار جو نماز پڑھے بغیر دوبارہ لیٹے۔ عفان نے ذرا سختی سے کہا۔ وہ ان تینوں پر نماز کے معاملے میں کڑی نظر رکھتا تھا، خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور ان کو بھی ساتھ میں پڑھاتا تھا۔ ان کو نماز کے لیے بھیج کر عفان کو سورۃ یاسین پڑھنے بیٹھ گیا۔ روزانہ فجر میں نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول اس کا بہت پرانا تھا، جو ماں جی کی بدولت پکا ہو چکا تھا۔ فاطمہ، آج یہ چھٹی کس خوشی میں کی ہے؟ تمہاری وجہ سے مجھے صبح صبح ابو کی ڈانٹ سننی پڑی۔ سائمہ فاطمہ کے پاس بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، جس نے صبح اسے پیغام بھجوایا تھا آج چھٹی کرنے کا۔ دونوں کی روٹین تھی، اگر ایک چھٹی کرتا تو دوسرے کو پیغام بھجوا دیتا۔ آج موڈ نہیں تھا جانے کا، بس اسی لیے چھٹی کر لے، فاطمہ نے بیزاری سے کہا۔ کیوں جی، کالج میں کون سا حل جتنے ہوتے ہیں؟ سائمہ نے طنز کیا۔ کیا ہے یار، اگر مہینے میں ایک چھٹی کر لی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ خود تم نے پچھلے مہینے 2 چھٹیاں کی تھی اور اب میری ایک چھٹی تمہیں کھٹک رہی ہے۔ فاطمہ مسلم غصے سے دہاڑی۔ ہائے میں مر گئی، تم کیا میری اگلی پچھلی چھٹیوں کا حساب لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اور آج تم کریلے کیوں چبا رہی ہو؟ جس وقت سے آئی ہوں تمہارے منہ سے کریلوں کے پھول جڑ رہے ہیں۔ سائمہ بھی جواب میں اس کے کندھے پر ایک تھپڑ لگاتے ہوئے بولی تو فاطمہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ میرے منگیتر صاحب کو دورہ پڑا ہے، انہوں نے آج چھٹی کا حکم صادر کیا تھا، خود وہاں ہے اور میں یہاں بیٹھی مکھیاں مار رہی ہوں۔ فاطمہ نے اب اصل وجہ اس کو بتائی تو سائمہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ کیا تکلیف تھی کبیر بھائی کو؟ خود لاہور بیٹھے ہیں اور تمہیں چھٹیوں کے آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ سائمہ کے ماتھے پر بل پڑے، تبھی بیرونی دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اوہو، آج تو چمچڑک بھی یہاں نظر آ رہی ہے، کہیں تمہیں گول گپوں کی خوشبو تو نہیں آ گئی؟ ایسی ہی بات ہوگی،
تبھی تو تم یہاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہو۔ خبردار سوچنا بھی مت، یہ کبیر بھائی نے صرف فاطمہ بھابھی کے لیے منگوائے ہیں، یا آئس کریم اور پیزا بھی۔ قمر جو کبیر کی فرمائش پر فاطمہ کو چیزیں دینے آیا تھا، سائمہ کو دیکھ کر چڑانے سے باز نہیں آیا۔ آپ باز آ جائیں ورنہ میں آپ کی شکایت جگنو بھائی سے کر دوں گی۔ سائمہ جو قمر کی منگیتر بھی تھی، اس کو تڑی لگانے سے باز نہیں آئی۔ بھائی سے شکایت؟ ٹھیک ہے، تم جا کر جگنو بھائی کو میری شکایت لگاؤ، میں یہاں تمہارے حصے کا پیزا کھاؤں گا۔ قمر نے شو پر فاطمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر فاطمہ نے چھٹی کی ہے تو یقیناً سائمہ بھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ سائمہ نے ناراضگی سے رخ موڑا۔ فاطمہ شرارت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی جگہ پر دونوں موجود ہوں اور نوک جھوک نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن کا ساتھ تھا تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بغیر کسی روک ٹوک کے تھا۔ اکثر ہی کبیر فاطمہ کی پسند کے مطابق قمر کے ہاتھ اس کے لیے کھانے کی چیزیں منگواتا۔ قمر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کا بھائی تھا اور ہمیشہ فاطمہ کو کچھ بھی بھجوانے کے لیے قمر کا ہی سہارا لیتا تھا۔ فون کر کے اس کو اپنی فرمائش بتا دیتا اور قمر فاطمہ کی سہیلی کی طرح رازداری سے سب کام کرتا۔ سب یہی سمجھتے کہ یہ سب اس کے لیے قمر لے کر آیا ہے، مگر اصل حقیقت سے سائمہ اور فاطمہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ اب جلدی سے یہ سب نکال کر لے آؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں موٹر سائیکل اڑا کر لایا ہوں۔ قمر نے دونوں کو دیکھ کر شاپروں کی طرف اشارہ کیا۔ آج پھر تو یہ شاپر بھر کے لے آیا ہے، 100 بار تجھے منع کیا ہے، یہ الٹی سیدھی چیزیں نہ لایا کر، تیری کھوپڑی میں کوئی بات نہیں اترسی کیا؟ اماں جیسے ہی کمرے سے باہر آتے ان کی نگاہ رنگ برنگی شاپروں پر پڑی غصے سے کمر کی کھچائی شروع ہو گئی۔ میری پیاری بیبے، آپ یہاں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں، دیکھیں کیا زبردست چیزیں لایا ہوں۔ کمر نے لاٹ سے ان کے کندھوں پر بازو کو ہلکا بنا کر ہلکا سا دباؤ ڈال کر انہیں چرپائی پر بٹھایا۔ کمر میں تجھے کہہ رہی ہوں انسان بن جا، کیوں یہ فضول چیزیں اٹھا کر لے آتا ہے؟ یہ جو تو روٹی لے کے آیا ہے جس کے اوپر 4 بوٹیاں لگی ہوتی ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ اور یہ تو گول گیندے لایا ہے جس میں پانی بھر بھر کے کھاتے ہو اور کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ اور کپڑے سب کچھ گندا کرتے ہو۔ کوئی تک بنتی ہے یہ اللہ بلّہ کھانے کی؟ بیوے بغیر لگی پٹی کے شروع ہو گئے۔ کمر نے خوشیانی مسکراہٹ سے سائمہ کو دیکھا جو اس کی درگت بنتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بیبے، آپ کی ہونے والی بہو میری بے عزتی پر بہت خوش ہو رہی ہے۔ کمر کی بات پہ بیبے نے سائمہ کو دیکھا جو اب سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اگر تیرا خیال ہے کہ میں تیری بات سن کر اپنی نونہ کو کچھ کہوں گی تو غلطی پر ہے۔ یہ دونوں گھر پر ہوں اور تو یہ اللہ بلّہ نہ اٹھا کر لائے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں۔ تم لوگوں نے کیا بیبے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ سارا کچھ جانتی ہے بیبے۔ انہوں نے جیسے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ کمر حق داک اماں کو دیکھنے لگا۔ سائمہ بھی خوف زدہ ہو کر فوراً فاطمہ کے پاس کچن میں دوڑی جو چیزیں نکال کر پلیٹوں میں رکھ رہی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر فاطمہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ فاطمہ کے پوچھنے پر اس نے بیبے کی کہی ہوئی بات دہرائی تو فاطمہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ لو جی، ہماری بیبے تو بہت تیز ہے اور ہم معصوم سمجھتے تھے کہ بیبے کو کچھ خبر نہیں۔ فاطمہ ہنس کر دوہری ہوتی ہوئی بولی، اچھا بس کرو، اب باہر لے کر چلو یہ سب چیزیں، ورنہ بیبے کو لگے گا کہ ہم ان سے چھپا کر کھا رہے ہیں۔ سائمہ نے اس کو ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا تاکہ اس کی ہنسی کو بریک لگے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟